مقدس یوحنا رسول کی بات لکھا گیا اس کا 20واں باب اور اس کی 24ویں آیت سے رسول مقدس یوحنا رسول کی بات پر لکھا گیا انجیل بیان اس کا 20واں باب اور اس کی 24ویں آیت سے یہ لکھا ہے مگر 12 میں سے ایک شخص یعنی توما جسے تمام کہتے ہیں یسوع کے آنے کے وقت ان کے ساتھ نہ تھا۔ بس باقی شاگرد اس سے کہنے لگے ہم نے خداوند کو دیکھا ہے، مگر اس نے ان سے کہا جب تک میں اس کے ہاتھوں میں میخوں کی سوراخ نہ دیکھوں اور میخوں کے سوراخوں میں اپنی انگلی نہ ڈالوں اور اپنا ہاتھ اس کی پسلی میں نہ ڈالوں ہرگز یقین نہ کروں۔ 8 روز کے بعد جب اس کے شاگرد پھر اندر تھے اور توما ان کے ساتھ تھا اور دروازے بند تھے، یسوع نے آ کر اور بیچ میں کھڑا ہو کر کہا تمہاری سلامتی۔ پھر اس نے توما سے کہا میری انگلی پاس لا کر میرے ہاتھ میں دے اور اپنا ہاتھ پاس لا کر میری پسلی میں ڈال اور بے اعتقاد نہ ہو بلکہ اعتقاد رکھ۔ توما نے جواب میں اس سے کہا اے میرے خداوند اے میرے خدا۔ یسوع نے اس سے کہا تو مجھے دیکھ کر ایمان لایا ہے، مبارک ہے وہ جو بغیر دیکھے ایمان لائے۔ اور یسوع نے اور بہت سے معجزے شاگردوں کے سامنے دکھائے جو اس کتاب میں لکھے نہیں ہیں، لیکن یہ اس لیے لکھے گئے کہ کوئی ایمان ہو یسوع خدا کا بیٹا مسیح ہے اور ایمان لا کر اس کے نام سے ذکر ہو۔ یہ ہمارے خدا یسوع مسیح کی انجیل ہے۔ تشریف رکھیے یہ اپنے سر کو جھکائیں، خدا کے حضور میں دعا کریں۔ ایک آدمی مقیم خدا تو نے اپنے اکلوتے بیٹے کو اس لیے عنایت کیا کہ وہ ہمارے لیے گناہ کا کفارہ اور خدا پرستی کی روش کا نمونہ بھی ہو۔ ہم پر فضل کر ہمیشہ کمال شکر گزاری کے ساتھ اس کی وہ بے بہا نعمت قبول کرے اور ہر روز کوشش کرے کہ اس کی پاک ترین روش کی مبارک قدم پر چلے، اسی ہمارے خدا یسوع مسیح کی وسیلے سے خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ خداوند ہمیں اپنے دل کی قدر کرنا سکھاتا ہے، خداوند ہم سے پیار کرتا ہے، خداوند اپنے پیار اور اپنے جلال میں ہمیں یہ موقع دیتا ہے کہ اس کی پاک بارگاہ میں آ کر اس کے نام کو دھرنا پات کریں۔ آج جو حوالہ جات آپ کے سامنے پڑے گئے ان حوالوں میں خداوند خدا کے پیار کی بات کی گئی، خداوند کی محبت کی بات کی گئی ہے، اور جو انجیلی بیان آپ نے سنا جب ہم نے ان کی 20ویں بات کی آخری یاد کو پڑھا ہے وہاں پر اس طرح سے لکھا ہے لیکن اس لیے ہوا کہ تم ایمان لاؤ یسوع خدا کا بیٹا مسیح ہے اور ایمان لا کر اس کے نام سے اپنی زندگی پاؤ۔ یہ آج نچوڑ ہے تمام باتوں کا جو آپ کے سامنے رکھی ہے۔ تو ابھی کچھ باتیں ہم آج توما رسول کے کردار کے سامنے رکھ کر سیکھنے کی کوشش کریں گے، اور اس بات پر آج ہم اپنا فوکس کریں گے کہ ہم اپنی قابلیت پر نہیں بلکہ اس کے فضل کے وسیلے سے اس کی برکات کو پاتے ہیں۔ ہم اپنی قابلیت کے وسیلے سے نہیں بلکہ اس کے فضل کے وسیلے سے اس کی رحمت کرتے ہیں، اور یہ جو زندگی ہے، زندگی کی سانسیں ہیں، وہ ہم پاتے ہیں اور خدا ہمیں دیتا ہے۔ اگر آج میں کچھ حصے کروں توما رسول کے کردار کو اس تلاوت کی روح سے، تلاوت اپنے انجیل سے جو ہے وہ پڑھی ہے، تو توما کی اداسی، توما کا شک اور پھر توما کا اقرار ہے، ہم اس کو اپنے سامنے رکھ کر کچھ سیکھنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ توما رسول کی زندگی کے بارے میں جاننا چاہیں تو
मालूमात कलाम अक़दस में तौबा की ज़िंदगी के हवाले से मिलती है। चंद एक जगहों पर उसका जिक्र आया है। और जब हम दीगर रसूलों के मुतालिक जिन्होंने खतूत लिखे हैं उनके मुतालिक जानने की कोशिश करें तो उनके किरदार की बड़ी डिटेल्स जो हैं वो हमें मिलती है, इसलिए उनके खतूत लिखे गए और वो कलाम मुक़द्दस का हिस्सा बने और उन पर तहकीक हुई और उनके बारे में बहुत सा मवाद जो है वो हमें पढ़ने को मिलता है। लेकिन तौबा रसूल ने कोई किताब नहीं लिखी, पाकरू ने उनकी इस तरह से रहनुमाई नहीं की कि वो भी किसी कलीसिया को खत लिखे। लेकिन मुझे खुदावंद के अज़ीम क़ादिर पादरी जैरतमल साहब की एक बात याद आ रही है। वो कहा करते थे कि हम चारों अंजीलें पढ़ते हैं और फिर हम पांचवी इंजील जब बनते हैं तो लोग हमें पढ़ते हैं। और वो हमें सिखाया करते थे कि तौबा ने पांचवी इंजील बनकर बड़े सगीर पाक हिंद में इंडोनेशिया में आकर खुदावंद के नाम का ऐसा जलाल दिया कि आज भी हम उसी जलाल के पर्दों में मौजूद हैं और उसी जलाल का हिस्सा बनकर ये कलीसिया भी कायम है। और ये कलीसिया तौबा रसूल की गवाही के वसीले से कायम हुई। जितना काम भिखारियों ने किया उससे भी काम जो है वो बढ़कर तौबा रसूल ने किया। एक दूसरे बड़े आज़म के कुछ हिस्से में आकर उसने एक ऐसी जगह पर बुनियादी की जहाँ पर यीशु को कोई जानता नहीं। उसने वहाँ पर आकर खुदावंद की गवाही, उसने अपनी काबिलियत पर यह गवाही नहीं दी, हालांकि वो एक शक करने वाला समझा जाता है। तो वहाँ पर लोग क्या कहते हैं कि वो, लेकिन ऐसा नहीं, वो शक करने वाला समझा जा सकता है लेकिन वो शक करने वाला था नहीं। जैसे कभी कभी मैं ये सोचता हूँ कि हम कहते हैं कि पतरस रसूल ने जब शक किया कि मैं पानी पर चल रहा हूँ तो वो डूबने लगा। ये भी ऐसी कोई आसान बात नहीं है कि जिसे हम जल्दी से ऐसा कह देते हैं कि वो शक में पड़ा और डूब गया। कभी कभी हम ये सोचते हैं कि जो बातें मेरे जहन में आ गई या जो मैंने सोच ली वही उल्फे आखिर, और यहीं पर शायद हम किसी गलती की तरफ अपना कदम बढ़ाते हैं। जब हम खुदा के कलाम को खुदा की रूह और सच्चाई के मुताबिक समझेंगे तो तब जानेंगे। तौबा रसूल का एक सवाल जो यूहन्ना की ही इंजील में है उस पर भी ज़रा गौर कीजिए तो फिर आपको पता चलेगा कि शायद तौबा रसूल शक्की नहीं था। हाँ, उसके अंदर एक बात ज़रूर मौजूद थी जिसका मैं इज़हार आपसे करूँगा। इसी इंजील में ये लिखा हुआ है कि 14वें बाब में जब खुदा यीशु मसीह ने बाप के पास जाने की बात की और कहा कि तुम जानते हो, तो तौबा ने ही ये सवाल किया था कि हमरा नहीं जानते, हमरा, बाकी शागिर्द खामोश। इस आयत की या इस सवाल की रोशनी में हमें तौबा के किरदार को और समझने का मौका मिलता है कि वो एक ऐसा शख्स था जो किसी बात को जानने के लिए अपने अंदर जुस्तजू रखता था। या अगर मैं आसान लफ्ज़ों में बात करूँ तो वो क्लैरिटी चाहता था। वो ये चाहता था कि वाज़ेह हो जाए चीज़ें। वो किसी हिडन एजेंडे की बात नहीं करता या वो किसी मुबहम तरीके से या कोई छुपी हुई बात को अगर छुपी हुई तो वो छुपी हुई नहीं रखना चाहता। वो चाहता है कि मैं अच्छे से उसको जान लूँ, अच्छे से उसको पहचान लूँ। आज अगर हम भी अच्छे से पहचानते तो ये चर्च इस तरह की होता है कि 350 का खानदान हो जिस चर्च का और वहाँ पर 350 लोग भी न बैठे। मेरी बात समझ रहे हैं? जो अच्छे से जानते हैं ना वो दाऊद की तरह फिर कहते हैं, क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं जब वो नहीं जा पा रहा था तो तब क्या कहता था? पानी दे
جب وہ نہیں جا پاتا تو وہ اور کیا کرتا؟ بنی اسرائیل بابل میں قید ہے، میرے کباب پر بیٹھ کر وہ روتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے سازوں کے ساتھ کیسے خدا کی ستائش کریں جبکہ ہم خدا کی ہیکل سے کیا ہے؟ دور ہے، اور یہاں ہیکل نزدیک ہے اور یہاں بس کھڑی کر دی ہے۔ ہم اپنی زندگی میں کچھ کلیئر نہیں اور نہ کلیئر ہونا چاہتے ہیں۔ توما اپنی زندگی میں کلیئر ہونا چاہتا تھا، وہ چاہتا تھا کہ میں خداوند یسوع مسیح کو اچھے سے جان پاؤں، میں خداوند یسوع مسیح کا شاگرد اچھے سے بن پاؤں، میں اس کے پیچھے چلنے والا اچھے سے بن پاؤں۔ اس لیے وہ جستجو کرتا ہے، وہ سوال کرتا ہے، وہ بات کرتا ہے، خالی سوال ہی نہیں کرتا دوسروں کو چڑھانے کے لیے۔ مجھے بڑا علم ہے، میں سوال کرتا ہوں۔ توما رسول کے کردار میں اس کی جستجو شامل ہے، اس کے اندر تڑپ شامل ہے۔ گوگل پر بیٹھ کے بہت سارے لوگ سرچ کرتے ہیں بہت ساری چیزیں۔ یہودا اسکریوتی بھی سرچ کرتا تھا، وہ کیا کرتا تھا؟ سرچ ایسے توڑ دیا یہ اثردار، یہ نہ ٹوٹتا تو کئی غریبوں کا کیا ہو جاتا؟ اسے یسوع کی اہمیت کا پتہ ہی نہیں۔ توما یسوع کی اہمیت کو جاننا چاہتا ہے، اسے یسوع کی اہمیت کا پتہ نہیں، اور ان کو بھی پتہ نہیں ہو تو گنہگاروں کے ساتھ عطا پیتا ہے۔ انہیں یسوع کی اہمیت کا پتہ نہیں، لیکن وہ اپنی اہمیت دلانا چاہتے ہیں۔ کس کے ساتھ؟ خداوند کو خدا، لشکروں کے رب، بادشاہوں کے بادشاہ کی حضوری میں وہ اپنی اہمیت لا کر ڈالنا چاہتے ہیں۔ پولس رسول نے جب یہ بات کہہ دی کہ میں زندہ نہ رہا بلکہ وہ جان بھی گیا، اس نے اپنے آپ کو ایک مسیح کے طور پر پیش کیا۔ ہم اپنے آپ کو کس طرح سے پیش کرتے ہیں؟ توما اس کو پہچاننا چاہتا تھا، اس کو جاننا چاہتا تھا۔ جب پہچان گیا تو پھر شہادت پائی۔ جب پہچان گیا تو کیا پائی؟ بولیے، زور سے بولیے۔ جب پہچان گیا تو شہادت پائی۔ اس کے کردار کی کچھ باتیں آج آپ اپنے ذہن میں رکھ کر خدا کے کلام میں آگے بڑھیے کہ کس طرح سے ہم سمجھتے ہیں اس کا شک یقین میں بدل گیا۔ اس کا شک کیا ہوا؟ یقین میں بدل گیا۔ اس کی جستجو جو ہے وہ پھلدار ثابت ہوئی۔ اس کا سرچ کرنا، اس کا تلاش کرنا، اس کا ڈھونڈنا جو ہے وہ اس کے لیے برکت کا وسیلہ بن گیا۔ ہم کیا ڈھونڈتے ہیں؟ کلام قدس میں خدا یسوع سے کہا کیا ڈھونڈنے آئے ہو؟ ہوا سے ہلتا ہوا ٹھنڈا کیا لینے آئے ہو؟ خدا کے گھر میں خوشی سے ہر متنفس خدا کی کیا کرے؟ ہم نے ضرور 150 کی آخری آیت پڑھی ہے کہ ہر متنفس خدا کی مکاشفہ میں کیا پڑھا ناصر بن ناصر صاحب آخری آیت؟ جی بات جستجو کی ہے، بات تلاش کی، بات اس تیاری کی ہے جس کے لیے توبہ کو مقرر کر دیا گیا کہ وہ جنوب ایشیا میں ہے۔ بات تیاری کی ہے کہ جس نے آپ کو آج مقرر کیا کہ آپ اس کی بارگاہوں میں آئیں۔ میرا یہ ایمان ہے کہ آج جتنے موجود ہیں یہ رات تیاری کر کے خدا کے حضوری میں بیٹھے سوئے، ہم نے صبح خدا کے حضوری میں، اور کچھ نے کیا تیاری کی رات میں؟ پکنک پہ جانے کی تیاری کی، سر چیزیں کہیں اور چلتے ہیں،
गूगल कहीं और चलता है। खुदा मुझे और आपको सिखाना चाहता है कि देखिए, तौबा रसूल की जुस्तजू उसकी उदासी में छुपी हुई। अब एक शख्स को जब यह बताया जाए जिसकी उम्मीदें टूटी हुई, जिसके ईमान में कमजोरी आ गई कि उसका उस्ताद जो है वो उसकी उम्मीदों पर पूरा नहीं था, उसका उस्ताद जो है वो हमें रिहाई नहीं दिला सका, वो इस जहान से कूच कर गया है, चला गया है, तो वो उदास है। हमें नहीं पता कि वो उन बाकी शागिर्दों के साथ किस वजह से मौजूद न था, लेकिन कलाम ये कहता है कि वो मौजूद न था और खुदा ने उनके पास आया। बाकी शागिर्द जो कमरे में मौजूद थे दरवाजा बंद करके बैठे खौफ। अब वहां पर तौबा मौजूद नहीं है, और जो खुदा मसीह जब वहां पर जाहिर हुए और उनको सलामती का पैगाम दिया, और वो सारा मंजरनामा जिसमें तौबा नहीं है वो बताया गया, फिर तौबा। तो बताइए उसकी हालत क्या होगी? अपने आप को पूछता होगा कि मैं वहां पर मौजूद क्यों? जो लोग चर्च नहीं आते उनकी जिंदगियों का हाल भी फिर कुछ इस तरह से होगा। आज छोटी सी बात शेयर करते चले, जो मैं बात कर रहा था अल्बर्ट मेरे साथ बैठा हुआ, तो मैं उनसे भी बात कर रहा था कि बहुत सारे घर होते हैं, फिर मखसूस घर ही क्यों होते हैं कि जहां खुदा के खादिम की रिहाइश काम क़याम का इंतज़ाम अक्सर होता है। पूरे साइबत में से एक ही बेवा निकली जिसके घर में खुदा का खादिम जाकर है। तो मैं उनसे बात कर रहा था, मैंने कहा कि कलाम में कहता है कि जिन्हें खुदा तौफीक देता है, जिन्हें खुदा वही इस खिदमत का हिस्सा, वही इस खिदमत का हिस्सा। कभी कभी मैं ये सोचता हूँ कि शायद तौबा की सोच इस अंदाज की हो कि गिलास जो आधा खाली है और आधा भरा हुआ है, वो शायद ये सोचता हो कि आधा खाली क्यों, ये ना सोचता हो कि आधा भरा है, क्योंकि आधा भरा है। हम अपनी जिंदगी में खाली की तरफ ज्यादा ध्यान लगाते हैं और भरे हुए की तरफ कम ध्यान लगाते हैं। और जहां पर खाली पर ध्यान लगा दिया जाएगा वो भरे हुए का एहसास नहीं होगा। अब तौबा चूंकि अपने आप को वहां पर गैर हाजिर समझता है, इसलिए वो उस बात को मानने के लिए तैयार भी नहीं है। उसकी उदासी की वजह क्या थी? उसकी उदासी की वजह बड़ी ये थी कि वो उस मौके को गंवा चुका है, रिफाकत ना रखने की वजह से। बात बड़ी गौर से सुनिएगा कि वो उस मौके को गंवा चुका क्योंकि वो रिफाकत ना रख सका। और जहां पर रिफाकत टूट जाती है वहां पर फिर ये उदासियां आती है। इंग्लिश के 2 वर्ड होते हैं, अक्सर मैंने सुना, मैं आपका भी कुछ पढ़ता रहता हूँ कि जहां पर कनेक्शन नहीं है वहां पर करेक्शन भी नहीं। तो खुदा के साथ अगर ताल्लुक नहीं है तो फिर अबदी जिंदगी कैसे मिल जाएगी मुझे और आप, जबकि वो कहता है कि सब आ जाओ मेरे पास, मैं तुम्हें आराम देना चाहता हूं। हमने ज़ुहूर आगाज में कौन सा गाया था? वाहिद कौन सा गाया आगाज में? खुदावंद का तुम
مطلب ہے جڑا میں پیغام سناتا اگر 15 منٹ پہلا یا اگر گھنٹہ پہلا والا ضرور بھی یاد تو پیغام کا بات ہوتا ہے کوئی میں چند لوگ دیکھتا ہوں جو کہ نوٹ کر رہے ہوتے ہیں باقی سارے دلوں میں نوٹ کر رہے ہیں وہ اگے جا کے پھر دل کے ریزر اللہ کے پاس کلام حق کی سچائیاں ہماری زندگی کو بدلنے کی قدرت رکھتی ہیں، طاقت رکھتی ہیں۔ کیا لکھا کیا پڑھا آپ نے؟ دیکھیے پھر میں پڑھتا ہوں آپ کے لیے یوحنا کی انجیل 20واں باب 31واں آیت، لیکن اس لیے لکھا گیا کہ تم ایمان لاؤ، ایمان لاؤ۔ اس لیے توما رسول کا یہ واقعہ لکھا گیا کہ تم کیا لاؤ؟ اس کی اداسی کی خاص وجہ جو میری سمجھ میں آتی ہے یا جو مجھے رہنمائی ملتی ہے، اس نے اس رفاقت کو کھو دیا اور یسوع کے ساتھ اس کی رفاقت نہ ہوئی۔ اب وہ اس رفاقت کی جستجو میں یہ بات کرتا ہے کہ اس کی اداسی کیسے دور کی جائے۔ مجھے سوچتا ہے کہ اب یہ موقع مجھے کیسے دوبارہ ملے گا، میں کیا کروں کہ یہ موقع مجھے دوبارہ مل جائے۔ خدا موقع دیتا ہے کہ میرے گھر میں آ، میرے لوگوں کے ساتھ رفاقت رکھ۔ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ ابتدائی کلیسیا باہم اکٹھے ہونے سے باز نہیں آتی تھی، باہم اکٹھے ہونے کیونکہ وہ جانتے کہ ہمارا اکٹھا رہنا ہمارے ایک دوسرے کے لیے خدا کی برکت اور بخشش کا حصہ ہے۔ جو تھوڑے میں دیانتدار ہے خدا سے بہت چیزوں کا کیا بنائے گا، مختار بنائے گا۔ اس لیے کہا کہ ہم وقت کی دائرگی کیسے دیتے ہیں، وقت کی دائرگی کیسے دیتے ہیں۔ میں بڑے لوگوں سے ملتا ہوں، پادری صاحب میں اپنی پوری دائرگی صورتیں پیسہ اکٹھا کر کے دیتا ہوں، دوسرے کا پھول میں چھوڑ کے دیتا ہوں۔ جستجو نہیں ہے، یسوع کو جاننے کی جستجو نہیں، اپنا موقع گوا دینے کے بعد اس موقع کو تلاش کرنے کی جستجو نہیں۔ اداس جب ہوتا ہے آدمی تو وہ ان باتوں اور ان واقعات کو اگر یاد کر لیتا ہے کہ وجہ کیا بنی، تو پھر اس وجہ میں وہ اپنے آپ کو محسوس کر کے واپس اس مقام کو حاصل کرنے کی جستجو نہ کرے تو وہ شخص اداس ہونے کا اس کو کوئی فائدہ بھی نہیں۔ پچھتانے کا فائدہ تو ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے نا؟ اگر پچھتانے کا فائدہ ہی نہیں ہے، آنسو بہانے کا فائدہ ہی نہیں ہے، پھر کیا فائدہ ہے کہ ہم لوگوں کے سامنے آنسو بہا بہا کر بڑی دلیری کے ساتھ آواز کے ساتھ دعا کرتے رہے اور پھر ادھر جا کے دنیا بھی کرنی شروع کر۔ آپ ہمارے پاسٹر کیا دعا کرتے ہمارا پاسٹر فلاح بھی رکھیے گا میرے ساتھ، میں نے تو کم نہیں تھا کوئی زبردستی تو کوئی نہیں کھڑا کرتا، آپ نہ کرو، بیٹھ جائیں، تھک گئے ہیں تو بیٹھ۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ میری اداسی میں میری جستجو کیا ہوگی۔ اب دیکھیں جب ہم قدس توما کی زندگی کو پڑھتے ہیں تو اس نے کیا کیا گواہ دی۔ پہلی بات کہ جو خدا نے مسیح نے اپنے شاگردوں سے کہا تمہاری اور اس سلامتی میں توما موجود ہے، اب تو اسے تڑپ ہوئی نا کہ اس سلامتی میں کہاں ہوں۔ آج جو نہیں آئے ان کو تو اس سلامتی کی طرف کا پتہ ہی نہیں ہوگا، ان کو پتہ ہی نہیں کہ آج کے وقت کو کیا گواہ کرتا۔ ہفتے کے بعد یہ مبارک ختم دن خداوند ہمیں دیتا ہے اور ہماری اس دن کے لیے جستجو کیا ہے، طلب کیا ہے۔ میں خداوند کی بارگاہوں کا کیا ہوں، اہمیت کی بات
اور جب سلام کا موقع گوا دیا اور یسوع کے جلالی بدن کو نہ دیکھ پایا، یسوع کے جی اٹھنے کے منظر کو بھی وہ دیکھ نہیں پایا تھا، باقی شاگردوں نے پھر بھی دیکھ لیا کچھ نے، اس اختیار کو بھی نہ جان پایا جو ماں کے ساتھ انہیں ملا ہوا تھا، اب اسے اس امید کو واپس لانا ہے، اس اداسی کو ختم کرنا ہے۔ وہ کیا کرے اور اس نے کیا کیا؟ شاگرد بڑے ایمان، بڑے جوش کے ساتھ، بڑی خوشی کے ساتھ اس سے باتیں کر رہے ہیں، ہے نا؟ ہم نے یسوع کو دیکھا، یسوع کے جلالی بدن کو دیکھا ہے، دروازہ بند تھا، وہ پھر بھی اندر داخل ہو، وہ اپنے تجربے کو شیئر کر رہے ہیں، اور وہ اس سارے تجربے کو، اس ساری خوشی کو جو ان میں موجود تھی، اس میں سے وہ اپنے آپ کو خالی محسوس کر رہا ہے۔ کیا محسوس کر رہا ہے؟ یہ ایک ایسے بندے کی داستان ہے جو اپنے آپ کو خدا کے پیچھے چلانا چاہتا ہے اور موقع کو ضائع کر چکا ہے، اب اس موقع کو دوبارہ حاصل کرنا چاہتا ہے، تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ یسوع کو وہ اولیت دے رہا ہے، وہ چاہتا ہے کہ یسوع پھر اسے نظر آئے۔ ایک دفعہ خدا کے خادم کی بات ہے، خدا کے خادم نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں پھر اس کنڈیشن میں کب نہیں جا رہا۔ بیوی نے کہا کیوں؟ خدا کے خادم نے کہا 3 باتیں ہیں جس کی وجہ سے میں نہیں۔ پہلی بات، کلیسیا نہیں گرم ہے، نہ یہ سرد ہے اور نہ ہی یہ، بلکہ کیا ہے یہ نیم گرم ہے، اس لیے میں اس کلیسیا میں نہیں جاؤں، میری کوئی عزت نہیں کرتا، اس لیے میں اس کلیسیا میں نہیں جاؤں۔ تیسری بات جو ہے وہ جب اس میں گئی، شاید میں خدا کی نظر میں مقبول بھی ہوں، تو اس کی بیوی نے ان سے تیسری بات سے شروع کیا، اس نے کہا کہ ہم آدھے خالی گلاس کو کیوں ایمان رکھیے کہ خدا آپ سے کیا کرتا ہے، اسی لیے اس نے آپ کو خادم بنایا ہے، منادی کی خدمت آپ کو دی ہے۔ کلیسیا دین گرم نہیں ہوتا، خدا نے آپ کو پاک روح دیا ہے، آپ اس کو گرم کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، آپ اپنے توڑے کو کیوں استعمال نہیں کرتے تاکہ کلیسیا سرگرم۔ پھر جو بیچ میں دوسری والی بات ہے وہ کیا ہے؟ جان سے سنا دوسری بات جی کوئی پسند ہے؟ انہوں نے کہا کہ آدمی تو کسی کے گھر میں کھانا کھا کے آئے ہیں، ہمیں تو پسند کرتا ہے، تو اپنی زندگی میں ان موقعوں پر توجہ کی جائے جن موقعوں میں خدا آپ کے ساتھ آپ کو نظر آتا ہے، تو باقی موقع ختم ہوتے چلے گئے۔ جب اس خادم نے یہ باتیں سنی تو وہ چل گیا اور خدا کی خدمت میں سرگرم ہوا۔ جب اس نے اپنے توڑے کو استعمال کرنا شروع کیا تو لوگوں نے بھی اپنے توڑوں کو استعمال کرنا پھر، اور دیکھتے ہی دیکھتے کلیسیا سرگرمی کی طرف گام چکی۔ جب جستجو ہوتی ہے تو پھر طریقہ کار بھی اختیار، یہی بات ہے کہ دوسری بات جو پڑھنے کو ملتی ہے تو ہمارے رسول کے کردار میں کہ اس نے اس بات کا ذکر کر دیا، نہ بھائی نہ، جب تک میں اسے اپنی آنکھوں سے بولی اور اس کے اپنی، تب تک میں یقین، اب دیکھیں یہ شک کی
بات نہیں. یہ اس موقع کو جو اس نے گوا دیا اس کو واپس لانے کا اس نے ایک طریقہ کار جو ہے اختیار کیا. وہ جانتا تھا کہ خداوند یسوع مسیح اختیار کل رکھتا ہے. وہ ابدی زندگی کا باقی ہے. وہ مجھے پھر سے موقع دے گا. میں دیکھنا چاہتا ہوں. بات کیا تھی جو عام طور پر ہم شک سمجھتے ہیں؟ بات اس میں کیا ہے کہ میں اسے دیکھنا، میں اس حفاظت کو جو کھو چکی ہے پھر سے اپنی زندگی میں بحال دیکھنا چاہتا ہوں. اور جب بحال دیکھنا چاہتا ہے تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس نے لیکن کیسا طریقہ کار اختیار کیا. اس نے کہا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں جب تک میں یہ کام کر نہ لوں تب تک میں اس بات کا اقرار نہیں کروں. بڑی خوبصورت بات ہے یہ کہ اقرار وہ کہتا ہے کہ میں تب تک نہیں کروں گا جب تک اسے دیکھ نہ لوں. اچھا اب دیکھیں تیسری بات آ گئی اس کے اقرار کے ساتھ. اس نے کہا کہ جب تک دیکھ نہ لوں اقرار نہیں کروں. دیکھنے کے ساتھ ساتھ اس نے ایک عمل کی بات کی ہے کہ جب تک میں چھو بھی نہ لوں. اب اس میں جب ہم اس بات کو پڑھتے ہیں کہ موقع مجھے اور آپ کو ملتا ہے. یسوع مسیح نے اس سے کہا کہ تیرے کردار کے ذریعے جو بات آتی ہے اس میں یہ بات کہتا ہوں کہ مبارک وہ ہے جو بغیر. تو آپ کون؟ آپ کہاں مبارک ہے؟ بولیے کہاں مبارک ہے؟ سارے بھائی مبارک ہیں؟ آواز بھائی کی آنی چاہیے. بھائی مبارک ہیں؟ بہنیں مبارک ہیں؟ بیٹیاں آواز آپ سب مبارک ہیں؟ تو جو پیچھے بیٹھے ہیں وہ بھی مبارک ہیں. میں کل بھائی اکرم کے گھر میں تھا. میں منظر کو میں نے ان سے کہا کہ آج عجیب سی ایک بات بتا دوں گی. قرآن کلام ندی کے اوپر کی سکھائی کہ ہم جو مسیحی ہیں نا ہم مرتے بھی پاتے ہیں اور اٹھتے بھی پاتے ہیں. یہ ہماری تسلی کا سب ہماری یہ بات. اور میں بڑے جوش کے ساتھ خوشی کے ساتھ عبادت کی کتاب میں بھائی منظر سے بات کر رہا تھا کہ خدا کس طرح سے ہماری جستجو کو، ہماری تلاش کو، ایمان کی مضبوطی کو آگے بڑھاتا ہے. اسی طرح توما نے جب اس موقع کو دوبارہ لینا چاہا تو اس نے اس کا ایک طریقہ کار اختیار کیا. شاگردوں سے کہا کہ بھائی تم جو کہتے ہو ٹھیک ہی کہتے ہو لیکن میں یقین نہیں کروں گا. میں تو جب تک دیکھوں گا نہیں تب تک یقین. حالانکہ اس سے پہلے توما کو یہ بتا دیا گیا کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں. اب وہ مان گیا تھا. اس کے بعد پھر کہتا ہے تو جب میرے اور آپ کے موقع ہم سے چھین جاتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ میں کبھی ہم نے کوشش کی ہے کہ اس پوتر بابرکت سلامتی کو جو قرآن مسیح اپنے شاگردوں کو دیتا ہے اس سلامتی میں میں اور آپ بھی داخل ہوتے ہیں. داخل ہونا چاہتے ہیں سب، لیکن اس کے لیے میری اور آپ کی جستجو کیا ہے، طریقہ عمل کیا ہے. اب یہاں پر جب ہم دیکھتے ہیں بڑی خوبصورت بات ہے کہ جب خدا یسوع مسیح پھر وہ اکٹھے ہیں تو ان کے درمیان پھر خدا یسوع مسیح موجود ہوا تو توما سے مخاطب ہو کے کہتا ہے کہ آجا. تو پھر کیا توما نے کہا ذرا پڑھی کلام مقدس میں. توما نے جواب میں اس سے کہا اے میرے خداوند، اے میرے. اس نے یہ جو نہیں کہا کہ بخار میں اپنا بخار میں اپنی پسلی. اس نے صرف کیا کہا اے میرے خداوند، اے میرے خدا، اے میرے خداوند، اے میرے. اس نے پاک تسلیس کو پوری طرح سے بیان کیا کہ تو میرا لارڈ بھی ہے اور تو میرا گاڈ بھی ہے نا. تو میرا خداوند بھی ہے اور میرا خدا بھی ہے. اس نے پھر نہیں کہا کہ وہ تو شاگردوں کے لیے. اس نے کہا کہ جب تک میں سوراخ میں ہاتھ نہ ڈالوں
وہ تو چاہتا تھا کہ خدا کا درشن مجھے پھر سے ہو جائے. وہ تو چاہتا ہے کہ میں خدا کی قربت اور رفاقت میں بھی شامل ہو جاؤں. میں ان سے جدا کیوں ہو گیا؟ یہ طرف ہمارے میں ہے کہ میں نے آپ سے چرچ کیوں مس کر دیا. میں آج خدا کے گھر میں کیوں نہیں آیا؟ کیوں میں اس سلامتی سے باہر چلا گیا؟ میں خدا کو دیکھنا چاہتا ہوں. ایمان کے سورما جو کلام مقدس میں موجود ہیں ان کے رشتے کو دیکھیں اور پھر جو غیر اقوام سے مسیح بنے ان کے رشتے کو دیکھیں تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کے جستجو کیا تھی. سادھو سندر سنگھ کی زندگی کو آپ پڑھ کے دیکھیں. جب مسیح کو قبول کر لیا تو زہر پلا دیا گیا لیکن زہر کا کوئی اثر اس پر. تبت کی برف پوش پہاڑیوں پر ننگے پاؤں وہ چوٹی پر جایا کرتے تھے اور کبھی سردی میں بتاؤں. جنگلی جانور ان کے چوگرد رہتے تھے لیکن کوئی سے نقصان نہ. بائبل کی تو بات کی تو ہماری صدی کے لوگ تو جو جان جاتے ہیں وہی کہتے ہیں کہ اے میرے خداوند اے میرے. وہ اس بات کے لیے اپنے آپ کو تیار نہیں کرتے کہ ہم جب تک ہاتھ نہ ڈالیں تب تک ہم یقین نہیں. آج جب میں اس بات کو دیکھ رہا تھا کہ دراصل پیغام خداوند کیا مجھے اور آپ کو دیتا ہے تو میں نے آغاز میں ایک چھوٹا سا فریز آپ کے سامنے رکھا تھا. یاد ہے کسی کو؟ توبہ کے کردار میں جب ہم بات کرتے ہیں اگرچہ وہ تھوڑی دیر کے لیے کنوتی ہوا اداس ہوا لیکن وہ پل بھر کی تھی اس کے پاس. اس کے شک میں جب ہم بات کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی جستجو میں اس کا پیار روشن کرتا ہے. اس کی جستجو میں اس کا اس کے سوال میں اس کا پیار جو یسوع کے ساتھ کرتا ہے. میں اور آپ جب سوال کرتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ کسی کے علم کا پرکھنا ہوتا ہے یا یسوع مسیح کے ساتھ پیار ہے. آخری بات پھر حضرت خداوند کے عظیم خادم پادری جان کمال صاحب انہوں نے کہا کہ جس بات میں آپ کی نجات نہیں اس پر بحث کرنا فضول ہے. جس میں آپ کی نجات ہے اس پر بحث کرنا کیا ہے؟ پھر کیا بحث کی قوما نے جب خداوند یسوع مسیح حاضر ہو گیا تو کہاں دیکھ لے سب کچھ. اس نے کہا نہیں بس تو میرا خدا ہے تو میرا خداوند ہے یہ کہا. اور پھر اس نے اسی خداوند اپنے خدا کے لیے جامع شہادت کتنی زندگیوں کو بچانے کا وہ وسیلہ بنا. صرف ایک موقع کو واپس لاؤ. کیا آپ چاہتے ہیں آپ بھی اپنا ضائع کیا ہوا ایک موقع واپس لیں گے؟ چاہتے ہیں بھائی اپنے سر کو چکا خدا اس پیغام کو کسی سے دعا کریں. خداوند جو موقع میں گوا چکا میں چاہتا ہوں کہ واپس لیا. مجھے اپنا درشن مجھے اپنے ساتھ چلنے کی پسند میری زندگی میں تیری تلاش میں وہ جاری اسلامی. میں تجھے پانا چاہتا ہوں. میں تجھے اچھے سے جاننا چاہتا ہوں جس طرح قوما نے تجھے اچھے سے جانا اور وہ بہت سے لوگوں کو بچانے کا وسیلہ ہوا. تیرے وفادار جلالی آسمانی باپ دعا میں کہ ہمیں توبہ کی طرح بنا تاکہ ہم جستجو کرنے والے بن سکیں. ہم شک نہ کریں بلکہ اپنی زندگی تجھے دیکھنے کی چاہت رکھیں.